بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ محترم حاضرین، آج میں آپ کے سامنے ایک طلسمی آئینے کی ایک زبردست جادوئی کہانی لے کر آئی ہوں۔ میری آپ سے متبانہ گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ میرے پیارے دوستوں، کسی زمانے میں کہیں ایک لکڑہارا رہتا تھا۔ جب وہ بہت بوڑھا ہو گیا تو اس نے سوچا کہ اب مرنے کے دن قریب ہے، بیٹے کو نصیحت کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگی آرام سے گزارے۔ سو اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا، بیٹے، تمہیں معلوم ہے کہ جنگل کے فنا کنارے پر دیودار کا ایک درخت ہے جس کو میں نے آج تک نہیں چھیڑا۔ کل تم اکیلے لکڑیاں کاٹنے جاؤ گے کیونکہ اب میرا آخری وقت آ چکا ہے، لیکن یاد رکھنا تم بھی اس درخت کو کبھی ہاتھ نہ لگانا، جنگل میں جو چاہے کاٹنا مگر دیودار کے درخت کو کبھی نہ کاٹنا۔ یہ کہہ کر بڑا لکڑہارا مر گیا۔ اس واقعے کو کئی مہینے گزر گئے۔ ایک دن لکڑہارے کا بیٹا جنگل میں گیا۔ اس نے دیودار کے درخت کو غور سے دیکھا اور اپنے آپ سے کہا، کوئی ایسی خاص بات تو نظر نہیں آتی اس درخت میں، آخر اسے کیوں نہ کاٹا جائے۔ لکڑہارے کے بیٹے نے یہ سوچا اور کلہاڑی اٹھا کے درخت کے تنے پر مارنے لگا۔ درخت وہاں سے سرک کر پرے ہٹ گیا۔ لکڑہارا ایک دم آگے دوڑا تو درخت اور پیچھے ہٹ گیا۔ اب لکڑہارے نے درخت کی طرف دوڑنا شروع کیا۔ درخت اس سے بھی تیز دوڑنے لگا۔ لکڑہارا تھک کر اسی جگہ واپس آ گیا جہاں سے چلا تھا اور کلہاڑی کندھے پر رکھ کر گدھے پر سوار ہو کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے رات ہو گئی۔ چاروں طرف گھپ اندھیرا چھایا تھا۔ لکڑہارے نے گدھے کو روکا اور وہیں رات بسر کرنے کا فیصلہ کیا۔ گدھے کو ایک درخت سے باندھ دیا اور خود اوپر چڑھ کر موٹی سی شاخ پر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی دن نکلا لکڑہارا درخت سے نیچے اترا، مگر بہر قسمت جس جگہ رات کے وقت گدھا بندھا تھا وہاں گدھے کے بجائے ہڈیوں کا ڈھیر پڑا تھا اور چند قدم کے فاصلے پر وہی دیودار کا درخت کھڑا تھا۔ لکڑہارے نے کلہاڑی کندھے پر رکھتے ہوئے کہا، اچھی بات ہے، میں پیدل ہی اس کا پیچھا کروں گا۔ دیودار کا درخت اور لکڑہارا آگے پیچھے چلتے ہوئے پہاڑوں پر سے گزرے، وادیوں اور میدانوں میں سے گزرے، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ دن کا اجالا سمیٹنے لگا۔ یہ رات بھی لکڑہارے نے ایک درخت پر بسر کی اور اگلے دن دیودار کے درخت کے پیچھے دوڑنے لگا۔ تیسرے دن ایک اور عجیب واقعہ پیش آیا جس سے لکڑہارا دیودار کے درخت کو بالکل بھول گیا۔ اچانک اس کے سامنے ایک ناگ اور ایک مست ہاتھی آ گئے۔ ناگ اور ہاتھی آپس میں لڑ رہے تھے۔ ناگ ہاتھی کو نگلنے لگا تھا لیکن ہاتھی کے لمبے لمبے دانت رکاوٹ بن گئے اور ہاتھی ناگ کے حلق میں پھنس گیا۔ لکڑہارے کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ وہ حیرت سے بت بنا کھڑا تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ ہاتھی نے جب لکڑہارے کو دیکھا تو مدد کے لیے چلایا، بچاؤ بچاؤ، خدا کے لیے اس ناگ کو مار دو، میں جب تک جیوں گا تمہارا احسان مند رہوں گا، ذرا اس کے دانت تو کاٹ دو۔ ناگ نے بھی لکڑہارے سے درخواست کی، میں تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ بغیر کچھ سوچے سمجھے لکڑہاری نے کلہاڑی اٹھائی اور ہاتھی کے دانتوں پر دے ماری۔ دونوں دانت کٹ کر دور گرے۔ ناگ نے پورے ہاتھی کو پیٹ میں اتار لیا۔ اب ناگ نے بڑے اطمینان سے لکڑہارے کی طرف دیکھا اور کہا، میں تمہیں اس کام کے بدلے میں بہت سی دولت دوں گا۔ یہ کہہ کر ناگ لکڑہارے کے ساتھ چلنے لگا۔ دونوں مزے مزے سے گپ شپ کرتے چل رہے تھے۔ راستے میں ایک جھیل آ گئی۔ سانپ نے کہا، تم میرا انتظار کرو، میں ذرا نہا کر تازہ دم ہو لوں، اگر کوئی واقعہ پیش آئے تو ڈرنا مت۔ یہ کہہ کر ناگ پانی میں کود گیا۔ اسی لمحے زور کی آندھی چلنے لگی۔ چیختی چنگارتی ہوا کے ساتھ بارش بھی ہونے لگی۔ بجلی اتنی زور سے چمکی کہ لگتا تھا آسمان پھٹ جائے گا۔ کالے کالے بادل ایک دوسرے سے ٹکرا کر ہولناک گرج پیدا کر رہے تھے۔ جب تک ناگ پانی میں نہایا یہ سلسلہ جاری رہا۔ جیسے ہی وہ پانی سے باہر آیا طوفان تھم گیا اور ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ ناگ نے لکڑہارے کو بتایا کہ نہا کر اس کی تھکاوٹ دور ہو گئی، اب سفر آرام سے کٹے گا، لہٰذا دونوں چلنے لگے۔ راستے کے دونوں طرف کاسنی کے بے شمار پھول کھلے تھے، کبھی ان کو توڑتے اور کبھی گاتے ناچتے
آخر انہیں ایک مکان دکھائی دیا۔ ناگ نے لکڑہارے کو بتایا، یہ میری ماں کا گھر ہے، ہم اس گھر میں جا رہے ہیں۔ جب میری ماں کو پتا چلے گا کہ تم میرے بہترین دوست ہو تو وہ خوش ہو کر تمہیں مزیدار کھانے کھلائے گی۔ لکڑہارے نے کہا، کچھ کھانے کو مل جائے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ ناگ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، خبردار کچھ مت کھانا، بلکہ ماں سے کہنا کہ دیوار پر ٹنگا ہوا چھوٹا سا آئینہ دے دو۔ یہ باتیں کرتے کرتے وہ گھر کے دروازے تک پہنچ گئے۔ ناگ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ناگ کی ماں نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ بیٹا کا حال چال پوچھنے کے بعد اس نے دریافت کیا کہ اس کے ساتھ یہ اجنبی کون ہے۔ ناگ نے جواب دیا، ماں جی، یہ میرا سب سے اچھا دوست ہے، یہ میرا محسن ہے، اس نے میری جان بچائی ہے، تو بیٹا اس کو اندر لے آؤ، دودھ اور گوشت سے اس کی خاطر کرو۔ لکڑہارا گھر کے اندر تو چلا گیا، لیکن اس نے کھانے سے انکار کر دیا اور بہانہ کیا کہ اسے بھوک نہیں ہے، ورنہ وہ ضرور کھاتا۔ لیکن بیٹا، تم میرے بیٹے کے دوست ہو، میں تمہیں کچھ کھائے پیے بغیر کیسے جانے دوں؟ مجھے تو یہ بہت برا لگ رہا ہے۔ اچھا بیٹا، کچھ کھاتے نہیں تو کوئی تحفہ ہی لیتے جاؤ، ناگ کی ماں نے لکڑہارے سے کہا۔ لکڑہارے نے جھجکتے ہوئے کہا، آپ کے پاس ایک چیز ہے، مجھے وہ مل جائے تو میرا سفر اچھا کٹے گا۔ ماں نے کہا، تم نام تو لو، میں فوراً دے دوں گی۔ لکڑہارا جلدی سے بولا، وہ جو سامنے دیوار پر آئینہ لٹک رہا ہے وہ مجھے دے دیجئے۔ ماں نے کہا، یہ معمولی چیز مانگی ہے، عجیب خواہش ہے تمہاری۔ لکڑہارے نے جواب دیا، یہ معمولی آئینہ ہی میرے سفر میں کام آئے گا۔ اچھا بیٹا، ماں نے اتنا کہا اور آئینہ اتار کر لکڑہارے کو دے دیا۔ ناگ اور ناگ کی ماں سے اجازت لے کر لکڑہارا پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے اسے اچانک خیال آیا کہ ناگ نے اپنی ماں سے مجھے آئینہ کیوں دلوایا، اس کا کچھ تو مقصد ہوگا۔ یہ سوچ کر اس نے جیب سے آئینہ نکالا، اس کی پشت کو اچھی طرح دیکھا، پھر الٹ کر سیدھا کیا اور اس میں اپنی شکل دیکھنے لگا، لیکن آئینے میں اس میں اپنی شکل کے بجائے ایک دیو نظر آیا۔ اس دیو نے بڑے ادب سے جھک کر اس سے کہا، کیا حکم ہے شہزادے؟ عجیب واقعے نے لکڑہارے کے ہوش اڑا دیے۔ وہ 1 منٹ تک بت بنا کھڑا رہا، مارے حیرت کے اس کے منہ سے بات نہ نکلی۔ بہت دیر بعد وہ سمجھا کہ دیو اس کے حکم دینے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اس وقت لکڑہارے کو زور کی بھوک لگی تھی۔ لکڑہارا بولا، مجھے بہت بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو چاہیے۔ لکڑہارے کے منہ سے یہ الفاظ کا نکلنا تھا کہ سامنے دسترخوان پیش کیا گیا، جس پر قسم قسم کے کھانے چنے ہوئے تھے۔ کھانا اتنا لذیذ تھا کہ یہ بیچارہ لکڑہارا اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ لکڑہارے نے دل ہی دل میں کہا، اچھا تو آئینے کا یہ مطلب ہے، یقیناً یہ جادو کا آئینہ ہے۔ اس نے جیب سے پھر آئینہ نکالا اور اس میں جھانکا۔ دیو پھر حاضر ہوا اور بولا، کیا حکم ہے شہزادے؟ اب بیچارہ لکڑہارے کو پھر کہا تھا کہ کیا مانگے۔ اچانک اس کو خیال آیا کہ اس کی آؤ بھگت شہزادوں کی طرح ہو رہی ہے، شہزادے کے لیے محل بھی تو ہونا چاہیے۔ لہٰذا لکڑہارے نے کڑک کر کہا، میرا محل کہاں ہے؟ پلک جھپکتے ہی وہ ایک عالی شان محل کے صد دروازے پر کھڑا تھا۔ وہ بادشاہوں کی طرح چلتا ہوا محل میں داخل ہوا اور محل کے ساتھ سجاوٹ کو دیکھنے لگا۔ بڑے بڑے کمروں میں قالین بچھے تھے، دروازے پر بھاری پردے لٹک رہے تھے۔ لکڑہارا آئینے کی کرامت دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ اس نے دل میں کہا، اس محل میں رہنے کے لیے میری ساتھ میری بیوی بھی ہونا تو ضروری ہے، اور یہ بیوی اگر بادشاہ کی بیٹی ہو تو کیا ہی بات ہے۔ اس نے سوچا، آئینے سے شہزادی مانگنی چاہیے۔ یہ خیال آتے ہی لکڑہارے نے آئینے میں جھانکا۔ دیو حاضر ہو کر پوچھا، کیا حکم ہے سرکار؟ لکڑہارے نے فوراً حکم دیا، بادشاہ کی بیٹی کو حاضر کرو۔ دوسرے ہی لمحے شہزادی اس کے پاس تھی۔ لکڑہارا اسے پا کر بہت خوش ہوا۔ اس نے اسی دن اس شہزادی سے شادی کر لی۔ شہزادی اس طرح غائب ہو جانے سے شاہی محل میں کوہرام مچ گیا۔ ملازموں نے محل کا کونا کونا چھان مارا، مگر شہزادی کا کہیں نام و نشان نہ ملا۔ آخر بادشاہ نے حکم دیا کہ ملک بھر میں منادی کرائی جائے کہ جو شخص شہزادی کو تلاش کرے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ شہزادی کی ملنے کی امید ختم ہو چکی تھی کہ ایک دن ایک بڑھیا محل میں آئی اور کہا کہ میں شہزادی کے بارے میں بادشاہ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ بڑھیا کو فوراً بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ بڑھیا نے کہنا شروع کیا،
الہی جا آپ کی سلطنت میں شہزادی کا کہیں سراغ نہیں ملا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کسی ایسے ملک میں چلی گئی ہے جو 7 سمندر پار ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ایسی جگہ ہو جس کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ بادشاہ بے چین ہو کر کہا، اچھا تمہاری کیا تجویز ہے؟ بڑھیا بولی، الہی جا پہلے تو آپ لکڑی کا ایک صندوق بنانے کا حکم دے، پھر اس صندوق پر جست کی چادر منڈوائیے۔ صندوق اتنا بڑا ہو کہ میں اس میں لیٹوں اور بیٹھ سکوں، اور میرے ساتھ 9 دن کی خوراک بھی رکھی جا سکے۔ جب میں بیٹھ جاؤں تو آپ اس کا ڈھکن مضبوطی سے بند کر کے کھلی سمندر میں پھینک دے۔ بادشاہ کو جہاں بھی ذرا سا امید نظر آتی خوش ہو جاتا۔ اس نے اس وقت صندوق تیار کرنے کا حکم دیا، پھر بڑھیا کو صندوق میں بیٹھا کر 9 دن کی خوراک اس میں رکھ دی۔ اس کے بعد ڈھکن اچھی طرح سے بند کر کے صندوق سمندر میں پھینک دیا۔ سمندر کے موجیں جلدی صندوق کو کھلے پانی میں لے گئی۔ صندوق دن رات پانی کے لہروں میں ڈوبتا بہتا رہا۔ ایک دن صبح کے وقت سمندر کے کنارے مچھروں نے پانی میں جال پھینکا تو ان کی نظر اس صندوق پر پڑی۔ یہ ساحل اس ملکہ کا تھا جہاں لکڑہارے کا محل تھا۔ مچھوارے رسی کی مدد سے اس بھاری صندوق کو ساحل تک کھینچتے لائے۔ صندوق کو کھول کر دیکھنے کا شوق سب کو تھا۔ جلدی جلدی ڈھکن اٹھایا گیا، دیکھا تو اندر ایک بڑھیا بیٹھی تھی۔ بڑھیا نے اپنے بارے میں بڑی دردناک کہانی سنائی۔ اس نے بتایا کہ اس کے 2 مکار بیٹوں نے اسے صندوق میں بند کیا اور سمندر میں بہا دیا تاکہ بڑی وہاں سے چھٹکارا پا سکے۔ بڑھیا اپنی کہانی سناتی جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ روتی جا رہی تھی۔ مچھواروں کو بڑھیا کے حال پر بہت رحم آ گیا۔ بڑھیا نے درخواست کی کہ وہ اسے بادشاہ کے پاس لے جائے، اگر وہ نیک دل ہے تو ضرور میری مدد کرے گا۔ مچھوارے بڑھیا کو لکڑہارے کے محل میں لے گئے۔ وہاں جا کر اس نے بادشاہ سے بات کرنے کی اجازت چاہی، لیکن اس کے بادشاہ کے بجائے ملکہ کے پاس لے جایا گیا، جس کی تلاش میں بڑھیا وہاں تک پہنچی تھی۔ بڑھیا نے اسے پہلی ہی نظر میں پہچان لیا اور اس کو بھی وہی دردناک کہانی سنائی جو مچھوارا کو سنا چکی تھی۔ پھر اس نے ملکہ سے درخواست کی کہ اس محل میں سر چھپانے کی جگہ عنایت کر دی جائے، وہ اس کی خدمت کرتی رہے گی۔ ملکہ نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا اور جب وہ راضی ہو گیا تو اس نے بڑھیا کو اپنے پاس ہی رکھ لیا اور اس طرح بڑھیا محل میں رہنے لگی۔ اس طرح 1 مہینہ گزر گیا۔ بڑھیا کو کوئی کام تو کرنا پڑتا نہیں تھا، محل کا نوکر بھی کام نہیں کرتا تھا، سب کام اپنے آپ ہو جاتے تھے۔ محل کا ہر حصہ صاف ستھرا اور جگمگ کر رہا تھا۔ کھانے کا وقت آتا تو لذیذ اور مزیدار کھانے اپنے آپ ہی آتے تھے۔ جب لکڑہارا گھر میں نہ ہوتا تو بڑھیا ملکہ کے ساتھ گھنٹوں باتیں کرتی۔ وہ ملکہ سے کڑید کڑید کر پوچھتی کہ گھر کا کام کون کرتا ہے، بازار سے سودا سلف لانے والا کون ہے، برتن کون صاف کر جاتا ہے اور کھانے کون پکاتا ہے۔ بڑھیا کس طرح لڑکی سے یہ راز اگلوانا چاہتی تھی، لیکن ان باتوں کا علم ملکہ کو بھی نہ تھا۔ جادو کے آئینے کی سے کوئی خبر نہ تھی۔ شہزادی نے بڑھیا سے کہا، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، یہ تمام باتیں میرے شوہر جانتے ہیں۔ بڑھیا چالاکی سے کہنے لگی، ملکہ عالم آپ ان کی بیوی ہے، وہ آپ کو نہیں بتاتے کہ گھر کے سارے کام کون کرتا ہے اور باہر کے کام کون کرتا ہے؟ میں حیران ہوں کہ آپ کیسی بیوی ہیں اور شوہر کو آپ سے کیسی محبت ہے جو آپ سے یہ راز چھپاتا ہے۔ یہ راز جاننا آپ کا حق ہے۔ بڑھیا ہر وقت شہزادی کو اس قسم کی پٹیاں پڑھاتی رہتی تھی۔ ملکہ تھی بیچاری بھولی بھالی، وہ بڑھیا کی باتوں میں آ گئی اور بے چین رہنے لگی۔ ایک رات موقع پا کر اس نے اپنے شوہر سے پوچھا، مجھے بھی تو معلوم ہو کہ محل کے اتنے سارے کام کون کرتا ہے۔ آپ اچھے شوہر ہے کہ بیوی کی دل کی بات نہیں بتاتے۔ لکڑہارے نے بیوی کی بات نہ ٹالی اور خوشی خوشی جادو کے آئینے کے بارے میں بتا دیا۔ ملکہ نے آئینہ ہاتھ میں لیا، وہ دل بہلانے کے لیے اس میں جھانکتی تو دیو حاضر ہو گیا اور پوچھا، حکم ملکہ عالیہ۔ شہزادی دل لگی کے لیے اس کو ادھر ادھر دوڑاتی اور خوش ہوتی۔ اگلے دن جب لکڑہارا روز کی طرح سیر و شکار پر چلا گیا، اس نے بڑھیا ملکہ کے پاس آ بیٹھی تو ملکہ نے اسے جادو کے آئینے کا سارا قصہ سنایا۔ بڑھیا نے ہوشیاری سے یہ بھی پوچھ لیا کہ آئینہ کہاں اور کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ موقع پاتے ہی بڑھیا نے جادو کا آئینہ چرا لیا اور دیو کو بلایا۔ دیو نے حاضر ہوتے ہوئے پوچھا، کیا حکم ہے بزرگ خاتون؟ بڑھیا نے فوراً کہا، مجھے اور شہزادی کو بادشاہ کے محل میں واپس پہنچا دو۔ ایک لمحے میں دونوں بادشاہ کے محل میں تھی۔
बुढ़िया ने आयनाक देवू को दोबारा तलब किया और हुक्म दिया जादू के महल को राख का ढेर कर दिया जाए। इसी लम्हे लकड़हारे के जादू का महल राख का ढेर हो गया। लकड़हारा सैर और तफरीह के लिए बाहर गया हुआ था। शाम को वापस आया तो महल ना महल था ना शहजादी थी, बस एक राख का ढेर था। वो सर पकड़कर बैठ गया। अब क्या करे? शहजादी ने बाप के महल में जाने से पहले कुछ गोश्त का एक टुकड़ा जादू के महल के बिल्ली के आगे डाला था। महल जला तो बिल्ली किसी तरह बच निकली। अब वो गोश्त का टुकड़ा ढूंढती फिरती थी। लकड़हारा भी बिल्ली के साथ गोश्त का टुकड़ा ढूंढने लगा। टुकड़ा जल्द ही मिल गया। लकड़हारे ने इस टुकड़े को 2 हिस्सों में तकसीम किया तो दूसरा अपनी जेब में रख लिया। अब यही टुकड़ा शहजादी की निशानी रह गया था। इसे जेब में डालकर वो शहजादी की तलाश में निकल खड़ा हुआ। वो मंजिलों पर मंजिलें तय करता रहा। पहाड़, मैदान, नदी, नाले, दरिया, समुंदर इसके इरादे के सामने कुछ भी हैसियत नहीं रखते थे। बस वो चलता रहा। आखिर एक दिन इस मुल्क में जा पहुंचा जहां का बादशाह शहजादी का बाप था। लकड़हारा सीधा शाही महल में दाखिल हुआ और शाही बावर्ची खाने में मुलाजमत की दरख्वास्त की। इत्तफाक से शाही बावर्ची खाने में बर्तन धोने के लिए मददगार की जरूरत थी। लकड़हारे का काम बन गया। अब वो किसी न किसी तरह शहजादी से मिलने के मौके की तलाश में रहने लगा। वो हर वक्त चौकन्ना रहता था। यह खबर इससे मिल चुकी थी कि शहजादी महल में वापस आ गई है। एक रोज अचानक शाही बावर्ची खाने का बड़ा बावर्ची बीमार हो गया। लकड़हारे ने इससे कहा, बड़े मियाँ आप बस देखते रहे, मैं सब खाने तैयार करके देगों में सजा दूंगा। बड़ा बावर्ची रजामंद हो गया। लकड़हारे ने शाही बावर्ची की हिदायत के मुताबिक दस्तरखान सजाए और शहजादी की प्लेट में गोश्त का वो छोटा सा टुकड़ा भी रख दिया जो वो जादू के महल से आते हुए बिल्ली को डाल आई थी। शहजादी भी अपने शौहर से जुदाई की वजह से बहुत बेचैन और उदास थी और हर वक्त सोचती रहती थी कि शौहर को किस तरह तलाश करे। वक्त गुजरने के साथ साथ इससे मिलने की उम्मीद खत्म होती जा रही थी। जब इसने अपनी प्लेट में वही गोश्त का टुकड़ा देखा तो पहले तो वो परेशान हुई, फिर इसका दिल खुशी से धड़कने लगा। इसे फौरन ख्याल आया कि इसके शौहर इसी महल में मौजूद है और अब इससे मुलाकात मुश्किल नहीं है। शहजादी ने बावर्ची को बुलाया और उसके खाने की बहुत तारीफ की। फिर पूछा कि क्या बावर्ची खाने में कोई नया आदमी मुलाजिम रखा गया है, क्योंकि काम पहले से बेहतर होने लगा है। बावर्ची ने अर्ज किया, शहजादी साहिबा मैं बड़ा और बीमार हूँ। आज मुझसे काम नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने अपने नौजवान मददगार से खाना पकवाया है। यह नौजवान चंद रोज पहले ही मुलाजिम रखा गया है। अच्छा लड़का है बेचारा, अच्छा लड़का है। शहजादी ने कहा, बड़े मियाँ आप जाए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी चाय इसी नौजवान के हाथ भेज देना। जब मियाँ बीवी इतनी लंबी जुदाई के बाद दोबारा मिले तो इनकी खुशी का कोई ठिकाना न था। शहजादी ने तमाम वाकया अपने शौहर को सुनाया और इसमें भी अपना किस्सा तफसील से बयान किया। अब दोनों ने मशवरा किया कि किसी तरह जादू के आईने को हासिल करना चाहिए ताकि वो दोबारा अपने महल में जाकर हंसी खुशी रह सके। लेकिन जादू को आईना तो इस बुढ़िया के कब्जे में था। वो हर वक्त महल में शहजादी के साथ रहती थी। बुढ़िया ने लकड़हारे को देखते ही पहचान लिया, क्योंकि अब वही शहजादी का खाना और चाय लेकर आता था। बुढ़िया ने आईने के देव को बुलाया और हुक्म दिया कि लकड़हारे को इस जले हुए महल में वापस पहुंचा दिया जाए। अगले ही लम्हा लकड़हारा राख के ढेर पर बैठा था। अब वो था और बड़ी बिल्ली दोनों एक दूसरे के साथी थे। अब सुनिए बिल्ली की। जब महल जलकर राख हो गया और लकड़हारा भी चला गया तो बिल्ली भूख से मरने लगी। मजबूरी में चूहे पकड़ पकड़ कर खाने लगी। जब लकड़हारा वापस आया तो हालात बिगड़ चुके थे। वो इस तरह के चूहों के बादशाही फौज तकरीबन खत्म हो चुकी थी। एक एक करके बिल्ली इस फौज के सारे सिपाही हड़प कर गई थी। जब चूहों के बादशाह को इल्म हुआ कि इंसानों का बादशाह अपनी सल्तनत में वापस आ गया है तो इसने सोचा कि इंसाफ के लिए बादशाह के पास जाना चाहिए। वो लकड़हारे के पास गया और चूं चूं करके बोला, खुदा के लिए मेरी मदद फरमाइए। अगर आपकी बिल्ली इस तरह छापे मारती रही तो मैं बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो जाऊंगा। लकड़हारे ने कहा, मैं तो बिल्ली को यहाँ से हटा दूंगा, लेकिन मेरे दुख का कौन मदाबा करेगा।
चूहे ने कहा, फरमाइए आपको क्या दुख है, शायद मैं आपके किसी काम आ सकूं। इस पर लकड़हारे ने अलिफ से लेकर ये तक तमाम किस्सा चूहों के सरदार को कह सुनाया, जादू के आईने के बारे में, शहजादी और महल के बारे में, आखिर में इस बुढ़िया के बारे में भी बताया जिसकी मक्कारी के वजह से वो इस हाल को पहुंचा था। अच्छा यह बात है, चूहों के बादशाह ने चूं चूं करके अपनी फौज बुलाई, आप अपनी बिल्ली से मेरे बचे कुचे सिपाहियों को बचा ले, मैं अपने सिपाहियों को भेजकर जादू का आईना मंगवा लूंगा। लकड़हारे से मुलाकात के बाद चूहों के बादशाह ने चूहों को बुलाया और कहा कि वे कौन से चूहे, वो चूहे आगे आ जाए जो बादशाह के महल में अक्सर जाते रहते हैं। जब वो चूहे आगे आए तो इसने इनसे पूछा, कौन कौन सा चूहा बुढ़िया को जानता है। एक लंगड़ा चूहा आगे आया और बोला, हुजूर मैं इस कुटनी के कमरे में खुराक की तलाश में जाता हूँ, जादू का आईना मैंने अक्सर इसके हाथ में देखा, मैं पता चलाऊंगा कि वो आईना कहाँ रखती है, तो तुमको अभी वहां जाने और आईना का पता लगाने का हुक्म दिया जाता है, और जैसे भी हो इसे वहां से लेकर आओ। लंगड़े चूहे ने अपने बादशाह के कदमों की जमीन को चूमा और कहा, इलाही जान आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन हमारे साथ कुछ चूहे भेज दिए जाए, वो मुश्किल वक्त में मेरी मदद करेंगे। चूहों के बादशाह ने इसकी दरखास्त मंजूर कर ली। लंगड़ा चूहा एक चूहे की कमर पर सवार होकर रवाना हो गया, बाकी चूहे इसके साथ चल रहे थे। चलते चलते वो 7 समुंदर पार बादशाह की सल्तनत में पहुंच गए। पहले शाही महल में दाखिल हुए और फिर बुढ़िया के कमरे में घुस गए। यह रात के खाने का वक्त था। मक्कार औरत दस्तरखान बिछाए मजे से खाने खाने में मसरूफ थी। वो खामोशी से बुढ़िया के सोने का इंतजार करने लगे। वो बुढ़िया की हर हरकत को गौर से देख रहे थे। जल्दी उन्हें मालूम हो गया कि आईना बुढ़िया के तकिया के नीचे रखा है। बिस्तर पर बैठने से पहले बुढ़िया ने तकरीबन 100 बार आईना उठाकर देखा। नींद ने इसे बहुत सताया तो तकिया सर पर रखते हुए वो सो गई और खर्राटे लेने लगी। बुढ़िया के खर्राटों से इसके सोने का यकीन हो गया तो 3 चूहे कूदकर बिस्तर में घुस गए। लंगड़े चूहे ने अपनी दुम बुढ़िया की नाक में घुमाई। आछू आछू बुढ़िया को छींके आने लगी। दूसरे चूहे जो अपने काम में बहुत तेज थे जल्दी से आगे बढ़े। जूही बुढ़िया ने चीखने के लिए सर उठाया, उन्होंने तकिया के नीचे से जादू का आईना खींच लिया। चूहे ने आईना लेकर अपने बादशाह के पास पहुंच गए। चूहों का बादशाह बहुत खुश हुआ और इसने वादे के मुताबिक लकड़हारे को आईना वापस करा दिया। लकड़हारे ने इसका शुक्रिया अदा किया और बिल्ली को बगल में दबाकर चल पड़ा। कुछ दूर जाकर इसने आईना निकाला और देवू को तलब किया। देवू ने आते ही सर झुकाकर कहा, क्या हुक्म है मेरे शहजादे। लकड़हारा ने कहा, लूटी हुई पोशाक लाओ और एक शानदार घोड़ा और फौज भी हाजिर करो। थोड़ी ही देर में वो शहाना लिबास पहने और भारी फौज के लिए बादशाह के शहर की तरफ बढ़ रहा था। बादशाह को जब लकड़हारे की शान और शौकत और फौज की खबर मिली तो इसने इसके साथ अपनी बेटी की शादी करने पे राजी हो गया। नौजवान लकड़हारे और शहजादे की शादी बहुत धूमधाम से हुई और एक बहुत बड़ी दावत का इंतजाम किया गया। पूरे मुल्क में चिरागा हुए और हजारों मेहमानों को महल में दावत दी गई। अब मक्कार बुढ़िया की सुनिए। लकड़हारे ने आईना के देवू को बुलाया और हुक्म दिया कि बुढ़िया को इसके करतूतों की सख्त सजा दी जाए। बुढ़िया इस वक्त महल से गायब हो गई और फिर वो दोबारा कभी नजर न आई। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी हो तो लाइक कर लिए और अगर कहानी ज्यादा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।